نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سن دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سن دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سن دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں نال رہن دی سچیاں صحبت بہن دی سچیاں دی پیروی کر دی توفیق عطا فرمائے۔ سچے درویشوں کو بادشاہ سچے درویشوں کو فیض کرنے توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ سچا حسینی بن کے روح کے مطابق قلب میں عمل کرنے والا بندہ بنا۔ قرآن سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونی دجالی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں بے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائیں۔ قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگوں نسل مذہبوں میں دکھ انسانیت بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ محویت مولا غرق فی التوحید دوام قلبی ذکر و حضور سیر اللہ فی اللہ من اللہ حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال عطا فرما۔ حقیقت صلوات تک سیر روئی اور اگے سیر نظری تا ابد سیر نظری دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ساڑے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج در سے صفحہ دا موضوع علی اللہ آج درس صفحہ دا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 152 ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اندے وچ اللہ سنے فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ حدیث قدسی دے اندر ہے اللہ سنا فرماندا کہ تسی مینوں خلوت یاد کرو گے میں تانوں خلوت یاد کراں گا۔ اگر تسی مینوں جماعت یاد کرو گے حلقہ ذکر دے اندر اہل ذکر دی محفل چ میں تانوں اس تو بہتر جماعت وچ تہاڈا ذکر کراں گا۔ قرآن کریم جی رب نے فرمایا کہ جو تسی نماز پڑھ ہٹو تے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ راس دی 205 آیت رب نے فرمایا کہ اپنے رب دا دل ہی دل وچ عاجزی اور خوف نال پست آواز نال ذکر کردے رہیا کرو اور غافلاں وچوں نہ ہونا۔ اس ہے پاک رب سونے نے ذکر خفی دی ذکر قلبی دی تعلیم دیتی ہے، ذکر پاس الفاظ دی تعلیم دیتی ہے کہ ہر ویلے چل دے پھر دے منہ بند زبان دل نہ اللہ 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 کر دے رہو۔ سا اندر جائے تے اللہ باہر نکلے ہو۔ اس ذکر خفی بڑی عاجزی نال اور اللہ کو ڈردیاں ہویا کیونکہ اللہ سبحانہ تانوں دیکھ رہا اور پست آواز نہ دل دے اندر ہی انہیں ادھا دی پست ہوئے دوجہ نے پتہ نہ ہوئے کیونکہ ذکر خفی جڑا ہے اس تو اللہ تو علاوہ کوئی واقف نہیں اللہ۔ ذکر خفی ذکر قلبی نو اللہ سونا جان گا کیونکہ معاملہ ایک سچے عاشق مولا دا سچے طالب مولا دا اللہ نال ہے۔ تو زبانی ذکر تو فرشتے جان دے رہے ہیں لیکن قلبی ذکر تو فرشتے بھی نا واقف ہیں۔
تو سورہ مزمل دی 8ویں رب سونے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو ساری خلق تو کٹ کے وہی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ سونے ذکر دا طریقہ دسیا کہ پہلا ماں سو اللہ تو قلباً نکل جاؤ، پھر قلباً ذات مولا جی ڈوب کے پھر میرا ذکر کرو۔ یہ تائیں حاصل ہوگی انسان سب تو الگ ہوگے، جنہیں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بلے شاہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ سورہ رات دی 28ویں آج رب سونے فرمایا کہ خبردار دل جڑے اللہ دے ذکر نال ہی سکون پاؤندے نے۔ تو قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 41ویں آج رب سونے فرمایا کہ مسلمانوں میرا ذکر کرو ذکر کثیرہ، اور بہت کثرت نہ ذکر کریا کرو، یعنی فراف ذکر ہو جاؤ، سلطان الذکار کا کمال حاصل کرو۔ احادیث مبارکہ دے اندر بھی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور پھر افضل ذکر جڑا ہے وہ ہے اللہ اللہ ہو اللہ اللہ، کیونکہ اسم اعظم اللہ اسم اعظم ہے، اور جو کچھ بھی ظاہر و باطن دے اندر ہے، جتنے بھی صفاتی سما ہے، جتنے بھی صحائف ہے، آسمانی کتاب ہیں، قرآن کریم ہے، ظاہر و باطن جو کچھ بھی سب اسم اعظم اللہ دی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ سب تو پہلا ظہور اسم ذات اللہ ہی دا ہویا سکا، اس تو اگے سلسلہ چل رہا، ایک فلم چل رہی ہے مسلسل انوارات دے ذریعے، کہ جو کچھ بھی کائنات ہے سب اللہ پاک دے اسماء و صفات حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکثر ظہور ہے۔ اور اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دسیا کہ میرے حبیب دا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور قرآن پاک جی رب سنے فرمایا واللذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہوڑے رب سنے نا جنہوں نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہان کی بار ہفت کے نا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جی رب سنے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں دس دے اگر اللہ نہ محبت کر دے پھر میری اتباع کرو، اللہ سنو تو ہم توڑے نہ محبت کرے گا، کیونکہ اتباع رسول ہی سارا اس دین ہے، سارا اسلام ہے، اور کامیابیاں تو ظاہری بات نہیں، کامیابیاں دا نسخہ کیمی ہے۔ اتباع رسول تو بغیر انسان کوئی بھی کامیابی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا، نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتا، نہ حضوری خدا جا کے دار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیثاں دے ذکر دی تعلیم دتی ہے، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ ذاکر جیڑا ہے وہ سخی نہ بھی افضل ہے، ذاکر ذکر الہی جیڑا جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ہے، اور اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ منافق تانوں پاگل کہنا، منافق تانوں ریاکار کہنا۔ تو حضور فرمان دیا کہ ذاکر زندہ ہے، تو ذکر تو فارغ ہے، غافل ہے، اللہ ذکر جڑا نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو ذکر روح دی غذا ہے، جیسا جسم دی غذا کھانا پینا، ادھا ہی روح دی غذا جڑی وہ ذکر الہی ہے۔ تو ذکر اور انوار ذکر انسان واسطے ادھا ہی ضروری ہے جویں مچھی واسطے پانی ضروری ہے۔ حضور سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہے جڑا ذکر دا ذاکر دا مذاق اڑاوندا ہے وہ لعنتی ہے۔ حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہر دم ذکر سجن دے اندر کوئی جہان پلاون، دل جانی دیش کے کولو اپنی جان رڑاون، دوئے جہان پلائے دل تی خبر نہ رائے حوالوں، رانجے وے سما محمد چھوٹی ہی جنجالو۔ تو حاجی دوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے اللہ اللہ انی کو اللہ رہے تو نہ رہو، یعنی فنا ہو جا ماں سو اللہ جو نکل جا، اپنے آپ جو بھی نکل جا، اس خاکی پجرے جو بھی نکل، تاکہ روح
یہ خاکی پجرے جو نکل کے باطن سے پرواز کرے، جی بارے اقبال فرماندے اتارے لاہوت اس رزق سے بہت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، یعنی ہے لاہوت کی طرف سیر کرنے والی روح، لیکن نعمت ہی ہونی ہے حاصل اگر طالب مولا نفس شیطان دنیا دے پجاریاں گمراہ فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرف لاطونی بابیاں اور اسلام دشمنوں دے بنائے شیطانی پروگرامات جو نکلے گا سچے دلوں قلباً سچی توبہ کر کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کرے گا، سچے علماء مشائخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرے گا، اپنے پیر مرشد کے سنت کا ذکر قلبی حاصل کرے گا، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے گا، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائے گا، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائے گا، دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے گا، انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولاحی دوام ذکر و حضور کے ذریعے اپنے اندر نورانی کرے گا، تو پھر جی روح جسم سے نکل کے باطن سارو پرواز کرنے اللہ طرف دوڑے گی، جیدے بارے قرآن کریم کی رب نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، تو باطن سارو پرواز کرتے ہیں کہ چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جڑا ساری زندگی کا مقصد ہے، قرآن کریم کی رب نے فرمایا جڑے اللہ سونے کے دیدار کی تمنا آرزو رکھتے ہیں انہوں نے اللہ سونے کا دیدار ضرور ہوئے گا، تو اللہ سونا ہر چیز سے قادر ہے، جنہوں جدوں چاہے دنیا آخرت اپنا دیدار کرائے، قرآن پاک کی رب نے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمیوں کا مقام، پرے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے، جس کے کردے راہوں وہ کارواں تو ہے، خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں قرض مخفی میں کوئی مجھے تلاش کرے، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اقبال فرماندے اللہ سنو کہ دل دیا آنکھاں مانگا، کیونکہ دیدے مولا دل دیا آنکھاں نہ ہوندی ہے، اس واسطے علامہ اقبال ذکر اللہ ہو دی تعلیم دندے رہے، اقبال فرماندے جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، اللہ 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 دل نہ کرتے ہیں، پھر اقبال فرماندے نہ چھوڑا دل فقانے صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ ہو میں، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے لگو پے میں ہے، بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آتش اللہ ہو سرد، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہاں کا آنا کہاں کا جانا، فریب ہے امتیاز عقبہ، نمود ہر شے میں ہے ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں ہے، صدائے لن ترانی سن کے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں، بلا نبھے گی تیری ہم سے کیوں کرے واعظ، کہ ہم تو رسم محبت کو عام کرتے ہیں، جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، بلا کے دیر سے مجھ کو امام کرتے ہیں، زمانہ آیا بے حجابی کام دیدار ہوگا، سکوت پردہ دار جس کا وہ راز آشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ چھپ کے پیتے تھے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، کہ ذکر الہی ہے جڑا انسان دے اندر نورانی کردا ہے اور اللہ دی بارگاہ تک پہنچاوندا ہے، رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ وچ حاضر شرف بخشیا، اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جڑا مجاہدے تو محروم ہے انہوں مشاہدے کا رستہ نہیں ملتا، سبحان اللہ، کہ اس راج مجاہدہ کرنا ضروری ہے، سب تو کٹ کے جو خود قرآن پاک دسیا رب سنے، اقبال فرما دے رہے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دوں، حضور غوث پاک فرما دے دیں، پھر اللہ پاک نے ایک دفعہ منو اپنی حضوری حاضر شرف بخشیا، اپنے دیدار دی نعمت اور نوازیا، رب سنے منو فرمایا کہ غوث اعظم جڑا مجاہدہ اختیار کرے میرے نال نہ کہ میرے غیر دے نال، تے انہوں میرا مشاہدہ یا دیدار ہو جاندہ، حضرت غوث پاک فرما دے رسالہ غوث اعظم لکھیا
کہ اللہ سونا نے اپنی بارگاہ جہاز شرف بخشیا، رب سونا نے فرمایا کہ غوث اعظم طالبہ واسطے مجاہدہ ضروری اور ناگزیر ہے، جداں انہاں واسطے میں ناگزیر اور ضروری ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے۔ اس واسطے اللہ والے ساری خلق تو الگ ہو کے جنگل نکل جاندے سکے، مساجد دے اندر ڈیرے لا لیندے، خانقاہاں چ حجریاں چپ کر کے بیٹھ کے اپنے اللہ اللہ کرتے رہندے تھے، غافلاں تو الگ رہندے تھے۔ تے ہن بھی اگر اسی چاہنے دی تے مولا نعمت حاصل کریے تے سارے تو الگ ہو جائے، غافلاں لوگوں نے پرچاویں تو لکھاں میل دور بھجیے۔ اور سچے علماء دی زیر نگرانی، سچے علماء مشاہد دی زیر نگرانی رہے مولا دے مسافر بنیے، نہ کہ 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے یا گمراہ فرقیاں دے آلو مولویاں دے جنہاں بھی پیر امید دا کاروبار شروع کیتا 52 تقریریں لے کسے کہانیاں سنا کے دل پچھوڑی کرتے رہندے ہیں۔ نہ حضور مصطفیٰ دی نعمت حاصل ہے، نہ دیدار مولا دی نعمت حاصل ہے، انہاں لوکاں تو الگ کرو۔ یہ پیر بھی ادا دے، مرید بھی ادا دے، 2 خسرے جویں رل جان اولاد نہیں ہوندی، اداں یہ لوگ بھی اداں دے پیر مرید۔ اس واسطے نہ کوئی بہن کھلونا دے بارے اقبال نے فرمایا، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا کرگ سوموں سے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی۔ اور جڑا ہے نا تصوف جڑا پیش کر دیا جی بارے اقبال فرمان دے، تصوف تمدن شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام۔ علم تصوف دا او ہے، روحانی علم دا او ہے جڑی قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ ہے، اور یہ عمل جڑا انسان نو اللہ دی بارگاہ تک لے جائے۔ لیکن یہ جو 2 نمبر میں جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر، الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے، پیر ملیاں جے پیڑ نہ جاوے اس پیر نو کی ترنا ہو، مرشد ملیاں ارشاد نہ مانو وہ مرشد کی کرنا ہو، جے ہادی تو ہدایت نہیں تے او ہادی کی پھڑنا ہو، تے جے سر دتیاں حق حاصل ہووے باہو تو اس موتوں کی ڈرنا ہو۔ تے پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرمان دے، جو دا مغافل سو دا مغافل سن مرشد یہ پڑھایا ہو۔ ہر ویلے اللہ ذکر کردیاں ہوئے اللہ طرف ودنا چاہیے۔ جب تک باطنی تعلیم و تربیت حاصل نہیں ہوندی، نفس مزکی نہیں ہوندا، دل زندہ نہیں ہوندا، جی بارے اقبال فرمان دے، دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کو مرض کہن کا چارہ۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راہ، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ تینوں اقبال فرمان دے، بے حضوری دی کیفیت تائیں تے حاصل تیرا دل مر گیا، بے حضوری اللہ نو بھولنا، تو اللہ نو بھول گیا۔ حالانکہ اللہ پاک دا ہر ویلے کول ساڈے نال، ساڈے دلاں وچ، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، رب نو اپنے اندر وچ۔ اللہ سونا خود قرآن فرماندا، میں تیری شاد اگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں چ تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ یہ ساری علم چکر چ پھسے رہندے۔ اس واسطے حضرت سلطان باہو فرماندے آ، جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم آہا تے اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑدے ہو، جے کر بندے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کر دے ہو۔ پر صادق دین تینہ دا باہو جو صرف قربانی تر دے ہو۔ تزاری عملہ دے بارے حضور سلطان باہو فرمان دے کہ تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا تو جمدا نہ ہی باہو، پویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ کہ بغیر زندہ دل مرشد دے یہ نعمت حاصل نہیں ہونی جڑا صاحب حضوری ہے۔ یہ ساری علم والے نے جنہوں کے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے کہ میراث میں آئی ہے نے مسند ارشاد، زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشیمن، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔ کہ بغیر ذکر الہی تو اقبال نعمت حاصل نہیں ہونے۔
کیونکہ ذکر ہی ہے دوام قلبی ذکر حضور ہی ہے جڑا ذاکر نو مذکور تک لے جاندہ اللہ دی بارگاہ تک۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن استا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔